دوستو ایک مرتبہ پھر افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا پروگرام جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار تجزیے اور اصل بریکنگ نیوز پہنچ سکے۔ دوستو آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی خبر ہے، شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 5-6 ہفتوں کے بعد وہ خبر آپ کے پاس پہنچی ہوگی کہ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں بڑے عرصے کے بعد، اور اس میں خان صاحب نے آج بڑے راز اگل دیے ہیں، بڑی بڑی باتیں بتا دی ہیں۔ کیا کیا باتیں بتائی ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ عمران خان نے سے جب پوچھا گیا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان میں سے کس کو جو ہے وہ آپ کا نمائندہ سمجھا جائے، خان صاحب نے اس پہ ڈیٹیل گفتگو کی اور نمائندہ کس کو قرار دیا وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، میں تو آپ کو پتہ ہے بار بار کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈھیل سے ڈیل کا سفر جاری ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی اس کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ آج خان صاحب نے ایک تو تصدیق کر دی ان ساری باتوں کی جو میں گزشتہ 1.5 ماہ سے کر رہا تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت کو کے ساتھ مذاکرات کی اجازت بھی دے دی ہے پی ٹی آئی کی ٹیم کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ فارم 47 فارم 45 کی حکومت ہے، ان سے بات نہیں کر سکتے، جیلی مینڈیٹ ہے، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس حوالے سے کیونکہ پاکستان نے تبھی آگے بڑھنا ہے کہ جب تمام جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوں، لیکن یہ بات چیت کے حوالے سے سوال کا جواب جو آج خان صاحب نے دیا نا وہ بڑا دلچسپ اور جو ہے وہ تاریخی ہے، کیونکہ آپ نے تمام لوگوں سے تو یہ بات یہ سنیں گے کہ بھائی آج گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ خان صاحب سے ملے ہیں، اور کیا بات ہوئی ہے۔ اصل بات وہ نہیں ہے کہ وہ ملے ہیں، خبر یہ ہے کہ جو خان صاحب نے کہا ہے اور جن سے کہا ہے وہ آپ کو بتائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو آج جب دونوں پی ٹی آئی کے رہنما مل کر نکلے خان صاحب کے ساتھ، تو آج جب ظاہر ہیئرنگ بھی تھی، سماعت تھی، تو پھر صحافی بھی چلے گئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب ہمیں بھی تو بتائیں کہ آج 2.5 گھنٹے آپ نے ملاقات کی ہے تو کیا بات ہوئی ہے۔ اچھا خان صاحب بھی اب بڑے سیاسی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ آئے تھے کہ بھائی ہماری تیاریاں کیا ہیں اور کیا کیا حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارے ایم پی اے کیا کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر کی رپورٹ کیا ہے۔ تو میں نے تو وہ سن کے انہیں خدا یاد جاری کی ہے۔ اچھا اب جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اتنے سادہ تو نہیں ہوتے کہ خان صاحب کی بات چیت کا موقع ملا ہو اور خبر نہ نکالیں۔ انہوں نے کہا خان صاحب 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ باتیں تو 3 منٹ میں ختم ہو جانی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں اس سے بڑی ہیں۔ اچھا خان صاحب مسکرائے تھوڑا سا، انہوں نے کہا یار تنگ نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں خان صاحب دیکھیں 2.5 گھنٹے کی بات ہے، باہر اور باتیں ہیں، اندر اور باتیں ہیں، تو اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اچھا خان صاحب آپ کو پتہ ہے پھر شروع ہو جائے تو بڑی سے بڑی خبر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ آج میرے پاس آئے تھے، انہوں نے جب بتایا کہ یہ بتائیں کہ اچانک اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو آپ تو جیل میں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ جو خان صاحب نے ابھی بات کی ہے شاید آپ کو یقین ہے، انہوں نے کہا جی میں تو کبھی مذاکرات سے بھاگا ہی نہیں ہوں، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر مذاکرات کے ذریعے جو مسئلہ حل ہو رہا ہو تو اس کے لیے کسی لڑائی جھگڑے کی، کسی دھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی مذاکرات کی آفر کرے تو آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اچھا پھر صحافیوں نے کہا کہ جی خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ اس حکومت سے بات نہیں ہو سکتی، یہ فارم 47 کی ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو جن سے بات ہونی تھی ان سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بات ان سے ہوگی جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر اگر اس کے آگے کیا ہوگا اگر وہ نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ کسی اور کو آگے کر دیں، یعنی یہ فکر اگر آپ سن لیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ بات ان سے ہونی چاہیے
کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے، جن کے کہنے پہ یہ سارے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو لیکن چلو اب اگر وہ کسی اور کو آگے کر دیں تو پھر میں نے ٹیم سے کہا کہ آپ نے اس سے بھی مذاکرات سے انکار نہیں کرنا. یعنی اگر حکومت جو ہے وہ آپ کو بات چیت کی آفر کرے، مذاکرات کی آفر کرے، تو اب آپ نے انکار نہیں کرنا، آپ نے بیٹھ جانا ہے حکومت کے ساتھ. دوستو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 2 دہائیوں کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اگر آج یہ خان صاحب نے اجازت دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جیل میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک کہتے ہیں ان کے دوست کہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے سیاسی ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے، اور انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ مذاکرات ہی اصل پاور ہوتی ہے کسی سیاستدان کے پاس. مذاکرات کے ذریعے ہی ادھر جو ہے وہ بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں. 2 ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، جہاز بم گرا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن مذاکرات کی ٹیبل بھی سجی ہوتی ہے. لیکن گزشتہ 20 سال سے خان صاحب اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. ایون دین جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، اور پھر جب حکومت میں وہ نہیں تھے تو اپوزیشن میں تھے تو مسئلہ کشمیر پر بھی وہ کسی کانفرنس میں نہیں جاتے تھے اور فلسطین پر بھی نہیں جاتے تھے. لیکن اب بہرحال خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی خبر ہے کہ وہ اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو آج جو انہوں نے کہا ہے، بہرحال انہوں نے کہا جی اب میں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. مذاکرات سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر کو آپ کو مذاکرات کے ذریعے آپ کو کوئی آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو دھرنا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اس بات سے بھی مجھے آپ ایک نتیجے پہ پہنچنے دیں کہ اگر کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے، ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ میں نے جو مطالبے ہیں خان صاحب کے کہ بھائی ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، تو یہ اپنی کرسی تو پیش نہیں کر سکتے خان صاحب کو. ٹھیک ہے خان صاحب، فارم 40 کے 7 کے تحت آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، ہم اتر جاتے ہیں، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. یہ مطالبہ تو منظور نہیں ہونا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہیں انہیں رہائی مل جائے گی. ان کو کسی جگہ اگر جلسہ جلوس کی ایک خاص کارنر پہ اجازت چاہیں گے وہ مل جائے گی. یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہیں کہ بھائی اگر ہماری بات چیت جاری ہے تو ہم لوگوں کی انرجی کیوں ویسٹ کریں، تو اب ہم جلسہ منسوخ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اگر دونوں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. لیکن میں تو آپ کو 4 تاریخ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب علی مین گنڈا پور صاحب گئے تھے، میں اس وقت بھی آپ سے کہتا تھا کہ علی مین گنڈا پور کی جرت نہیں ہے، اس کی پسلی نہیں ہے کہ خان صاحب سے پوچھے بغیر جائیں. لیکن پورا پاکستان، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، ان کے خیر خواہ، ان کے کارکن، ان کے قریبی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ نہیں، گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا ہے اور اس نے خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. آج خان صاحب نے پھر علی مین گنڈا پور کو یہ اختیار دے کر ثابت کر دیا ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا، میرا جو تجزیہ تھا کہ علی مین گنڈا پور کی 4 تاریخ کو بھی بات کرائی گئی تھی خان صاحب سے، اس نے جو کچھ کیا خان صاحب سے پوچھ کر کیا، یہاں سے غائب ہوا، 24 گھنٹے غائب رہا، مذاکرات ہوتے رہے، مذاکرات کے دروازے کھولے گئے ادھر سے اور بات چیت ہوئی. اور آج خان صاحب کا وہی اعتماد جو ہے وہ گنڈا پور کو لٹانا جو ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ خان صاحب وہ اس وقت بھی گنڈا پور صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ پوچھ کے کر رہے تھے. اچھا اب آ جائیں کہ جو جرنلسٹوں کے ساتھ دوبارہ بات چیت. اب جرنلسٹوں نے جو اگلی بات کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب اب یہ بتائیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کا تو کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، یہ ان کے خاندان کی لڑائی کے متعلق بھی تھا اور پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے بھی تھا اور بڑے فیصلے کرنے کے حوالوں سے بھی تھا. کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں علیمہ خان جو ہیں ان کا ایک یہ پرٹیکولر کوشچن تھا، ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے. وہ روزانہ جیل میں آتی ہیں، جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے یہاں پہنچتی ہیں، وہ گرفتار ہوئیں، انہوں نے آنسو گیس برداشت کیا، انہوں نے لاٹھی چارج برداشت کیا، انہوں نے ایک تھانے میں صحبتیں برداشت کی، انہوں نے جیل میں صحبتیں برداشت کی. تو لیکن آپ نے تو ابھی بشرا بی بی کو بھیج دیا ہے اور پشاور میں ساری میٹنگیں وہ چیئر کر رہی ہے، ہدایات وہ جاری کر رہی ہیں. تو بہتر نہیں تھا کہ کیونکہ بشرا بی بی تو کسی اب جلوس میں بھی نہیں جانا، انہوں نے کسی مظاہرے میں بھی نہیں جانا، آنسو گیس کا سامنا بھی نہیں کرنا. تو علیمہ خان تو یہ سب کچھ کر چکی ہیں
اور آئندہ بھی کریں گی، تو بہتر نہیں ہے کہ یہ کردار جو بشرا بی بی ادا کر رہی ہیں یہ کردار آپ علیمہ خان صاحب کو سونپ دیں. تو خان صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب پھر جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں ایک پروفیسر کی طرح، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ میری بیوی ہے، جو بات میں اس سے کر سکتا ہوں کسی اور سے نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ وہ میں تو یہ انہوں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے علیمہ خان کے ساتھ وقت تو نہیں گزارا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک ایک معاملے کو، میری بات کو کرنے سے پہلے جو ہے بشرا سمجھ جاتی ہے میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ میری نیچر کو جانتی ہیں، بشرا بی بی کو میرے تمام ریسورس کا پتہ ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرا یہ فیصلہ درست ہے کہ جو پارٹی کو متحرک کرنے کے حوالے سے، میرے پیغامات دینے کے حوالے سے، لیڈ کرنے کے حوالے سے جو رول بشرا بی بی ادا کر سکتی ہے وہ رول علیمہ خان ادا نہیں کر سکتی. اس لیے یہ رول جو ہے وہ بشرا بی بی ہی جو ہے وہ نبھاتی رہے گی. تو اس لیے دوستو اب آ جائیں کہ خان صاحب کی ان آج کی ملاقات کے بعد جو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو عمران خان بدلے ہوئے خان ہیں کہ وہ خان صاحب جو کہتے تو طاقت کے استعمال پر یقین رکھتے تھے، مذاکرات پہ یقین رکھتے تھے. اچھا ایک کوشچن اور بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ جو بات چیت ہو رہی ہے، جو ڈیل ہو رہی ہے، یہ زرداری صاحب کرا رہے ہیں. تو خان صاحب نے آج زرداری صاحب کو پھر نہیں بخشا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ چور ڈاکو ہے، یہ میری کیا ڈیل کرائے گا، تو اس لیے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہمارا اپنا راستہ ہے. تو اب بدلا ہوا خان جو ہے کہ علی محمد خان صاحب اندر سے آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خان صاحب بدل چکے ہیں، کہ اب وہ ریونج پالیٹکس سے باہر نکل آئے ہیں. اب وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے اقتدار سے کس نے ہٹایا، مجھے جیل میں کس نے ڈالا، مجھ پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا. خان صاحب ان سب سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ ایک نئے پاکستانی کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب کی وہ تقریر یاد آ رہی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب لاہور سے آئے، مینار پاکستان میں انہوں نے جلسہ کیا، پورے پاکستان سے لوگ جمع تھے، اور ہمیں پتا تھا جس طرح خان صاحب کے بارے میں پتا تھا کہ خان صاحب بھولتے نہیں ہیں، خان صاحب کبھی جو ہے وہ کمپرومائز پہ نہیں آئیں گے. اور جس طرح کے پی ٹی اے کے ورکر کہتے تھے کہ خان صاحب کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور وہ کہتے ہیں مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا. تو نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے دل سے بات نہیں نکالتے. تو جب وہ لاہور پہنچے، مینار پاکستان پر جلسہ ہوا، تو خان صاحب کے آج کی گفتگو اور میاں نواز شریف کی وہ تقریر کا ذرا موازنہ کریں ذرا آپس میں، کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے دل پہ جو زخم لگے ہیں میں بھول نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ جب بیگم کلثوم نواز کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، جو ظاہر ان کے دل میں تھا، بوجھ تھا، انہیں جنازے میں کے حوالے سے، اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ کندھا دینے کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، اور جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، عزیزیں دی گئی. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں آج سب کچھ بھول رہا ہوں، آج کے بعد میں نے ایک غریب عوام کی حالت کیسے بدلنی ہے، اب میرا جو ہے وہ ریونج وہ ہوگا، اب میں پرانے بدلے معاف کرتا ہوں. اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری ڈیل ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ معاف کرتا ہوں. اور اسی طرح آج خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی میں تو مذاکرات پہ پہلے دن سے یقین رکھتا تھا، کبھی مذاکرات سے بھاگا نہیں ہوں. یہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے، بلکہ جرنلسٹوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ اب دروازے بند ہیں، اب دروازہ نہیں کھل سکتا مذاکرات تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس وقت کہا تھا یہ خان صاحب کا جو جواب ہے نا، یہ آپ کو کئی خبریں دے گا. انہوں نے کہا یہ میں نے اس وقت کہا جب 22 اگست کو ہمارے جلسے کے موقع پر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، پھر میں نے کہا تھا کہ اب مذاکرات کے دروازے بند. اٹ مینز کہ اس سے پہلے سے مذاکرات جاری تھے، ٹھیک ہے، اور 22 اگست کو بند ہوئے. لیکن آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں،
فیصلہ کر دیا ہے کہ علیمہ خان اور بشرا خان میں اور بشرا بی بی میں سے اختیار کس پاس ہے بات چیت کرنے کا. اور اب پی ٹی آئی کے لیے یہ فائنل بن رہا ہے 24 نومبر تک کہ اگر حکومت کے ساتھ یہ بات چیت پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ 24 نومبر کی کال کا کیا ہوگا. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خان صاحب اس کو پوسٹ پون کر دیں. اگر پوسٹ پون نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری اتنی ہے کہ ہم 4-5 لاکھ لوگ لا سکتے ہیں، تو پھر انتظامیہ انہیں اسلام آباد میں کوئی جگہ دے گی، وہ ڈی چوک آنے کے بعد اس جگہ پہ جلسہ کریں گے اور جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. دوستوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.